بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ پوری کی پوری کو خیر و عافیت سے رکھے ہر حال میں۔ دوستو آج دنیا کی جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں، جس کونے میں دیکھتے ہیں، جس ملک میں دیکھتے ہیں، جس شہر میں دیکھتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی یہ شوق رکھتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے مال مل جائے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے دولت مل جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ دولت اور یہ مال انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس دولت اور مال سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، 4 دن کی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تو کہتے تھے کہ اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ، اگلے سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ کہ زندگی ہوگی یا نہیں، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا کے کس وقت میں، کس لمحے میں ہماری روح اللہ کو پیاری ہو جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ دوستو اب سوچنا اس بات پر ہے کہ یہ مال اور یہ دولت جسے ہم طلب کر رہے ہیں، کیا یہ ہمیں کوئی فائدہ بھی دے گی یا نہیں؟ کیونکہ بہترین چیز تو انسان کے لیے وہ ہے نا جو اسے فائدہ دینے والی ہو، اور پھر بہتر وہ ہے کہ جو انسان کو اس زندگی میں فائدہ دینے والی ہو کہ جو زندگی ہمیشہ کی ہو۔ اب جیسے مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہ چیز میرے پاس 2 لمحوں کے لیے ہے۔ بالفرض کسی نے موبائل دے دیا، بھائی یہ 2 منٹ کے بعد میں آپ سے لے لیتا ہوں، آپ جو سننا چاہتے ہیں سن لیں، اس میں جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ جو انتہائی قیمتی چیز ہوگی ہم اس موبائل میں وہ چیز دیکھیں گے، اور وہ چیز دیکھنے کے بعد 2 منٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے، پھر ہم نے واپس کرنا ہے، تو ہم نے اسے 2 منٹ کے لیے قیمتی چیز دیکھ کر اسے واپس کریں گے۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے پاس ایک قسم کی 2 منٹ کے لیے امانت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ تو اس میں سے بھی ہم وہ چیز لیں جو ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے وہ اعمال ہیں، اعمال صالحہ، اور اللہ کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے وہ نماز ہے۔ میرے دوستو یہ چیزیں جو اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں لے کر جانے والی ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ چیزیں خوش کرنے والی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا ہے، ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، آپ تو انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ہمارے لیے عید یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سارے درد دور ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن بھی ہماری جنت تو آپ ہوں گے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے کے دولت مند ہوں گے میں تمہیں ان میں دکھوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیا میں کوٹھیاں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں گے میں تمہیں ان میں دکھوں گا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے پاس دکھوں گا، ان لوگوں کے ساتھ دکھوں گا جن کے پاس مرسیڈیز بڑی بڑی قسم کی گاڑیاں ہوں، جو بڑی مال و دولت جائیداد کے وارث ہوں، میں ان کے پاس دکھوں گا۔ ایسا نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں امت کے فقراء کے پاس دکھوں گا، جہاں امت کے فقراء ہوں گے۔ میرے دوستو پھر ہم کیوں چلتے ہیں کہ اتنا مال و دولت یہ چیز ہمیں مل جائے؟ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ رزق اتنا دے، یا اللہ رزق اتنا دے کہ جس پر ہم تیری عبادت کر کے خوش رہیں اور جس پر ہم زندہ رہیں۔ میرے دوستو قیمتی تو وہی رزق ہے کہ جس کو کھا کر بس انسان زندہ رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے۔ اور دنیا کے اندر جس کا انسان کا یہ 5 منٹ کا، یہ 10 منٹ کا، یہ 2، یہ 1 منٹ کا سفر انسان کا جس مال پر گزرتا رہے وہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اتنے زیادہ مال و دولت آ جائیں، قارون کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو اپنا مال ساتھ لے کر گیا ہو، اس کے ساتھ اس کا مال زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ دوستو اس کا یہ مال دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جانا یہ کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے شرم و حیا کا مقام ہے، اس کے لیے حقارت کا مقام ہے
کہ وہ اپنا مال زمین کے اندر لے کر دھنستا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے کوئی بھی مال نہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی 1 روپیہ بھی قبر میں ساتھ لے کر گیا ہو؟ دنیا کے کروڑوں مالدار لوگ ایسے ہیں، لگے رہتے ہیں دنیا میں کہ بس 100 آئے، 1000 آئے، 1000 آئے، 10,000 آئے، 10,000 آئے، لاکھ آئے، کروڑ آئے، کما کے ان کی زندگی کھپ جاتی ہے۔ اور جب ان کے پاس وہ چیز کامل ہو جاتی ہے، وہ پیسہ پورا ہو جاتا ہے جتنا انہوں نے کمانے کے لیے سوچا ہوتا ہے، جتنی ان کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اتنا کمائیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے کا سارا مال دولت ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی آخری گھڑی، آخری جو ان کی جگہ ہوتی ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا میں ہمیں مال کی ہرس لگی ہوئی ہے۔ اس مال کے پیچھے نہ تو ہم کسی کی عزت دیکھتے ہیں، نہ اپنی عزت دیکھتے ہیں۔ بیٹا باپ کو دھوکہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو دھوکہ دیتا ہے۔ لڑکیوں کی عزت اسی وجہ سے بدنام ہو کر رہ گئی۔ لڑکیاں اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتی ہیں، عورتیں عزت بیچ دیتی ہیں، اور نعوذ باللہ، اللہ بچائے، کتنے والدین کو دیکھا گیا، کتنے بھائیوں کو دیکھا گیا، ایسے بھی ممالک ہیں اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں، اپنی بہنوں کو بیچتے ہیں، ماؤں کو بیچتے ہیں پیسے کی خاطر۔ اس دولت کا کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے عزت ہی انسان کی برباد ہو جائے؟ کوئی اگر اپنا سارا کچھ بیچ دیتا ہے، بہن بیچتا ہے، ماں بیچتا ہے، سب کچھ بیچتا ہے، اس بیچنے کے بعد جو مال و دولت ملتا ہے، مال و دولت کو لینے کے بعد کوئی مر جائے، کیا اللہ کو جواب دے گا کہ اللہ میں نے یہ مال اس طریقے سے کمایا؟ جس ماں نے اسے پالا تھا، اس ماں کو اس دنیا کے مال کے پیچھے بیچ دیا۔ میرے دوستو، انتہائی بے غیرتی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اس مال سے کہ جو ہماری عزت کو برباد کرنے والا ہو، جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والا ہو۔ وہ کم مال ہی بہت بہتر ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے مقام کو بلند کرنے والا ہو۔ تو میرے دوستو، ہم دنیا میں زیادہ مال کی جدوجہد نہ کریں کہ ہمیں مال زیادہ ملے، بس مرسیڈیز گاڑی ہمارے پاس ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں۔ ان چیزوں سے میرے دوستو کچھ نہیں بننے والا ہے۔ کیا پتہ کہ دنیا کی زندگی ہماری کتنی ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، اس کے بعد تو چلے ہی جانا۔ صحابہ نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری ہے۔ ان کا فقر و فاقہ ہم حدیث کی کتابوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو انسان رو رو کے مرتا ہے کہ ان پر کیسے وقت گزرے ہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے یہ عالم ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر سے چادر ہٹائی، فرمایا آپ سے زیادہ میں نے باندھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عالم تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھوک کی حالت میں ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، اتنی بھوک لگی ہوتی تھی، اور دورہ پڑتا، بھوک کی وجہ سے گرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ دورہ پڑ گیا، ایسی بھوک کی وجہ سے حالت ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں کم مال ملتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو خود سنا ہے میں نے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ظلم کرتا ہے، ہائے اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ظلم کرتا ہے، یہ لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کس پر ظلم کیا ہے؟ اللہ نے کیا کافر پہ ظلم کیا ہے؟ وہ تو کافر میں نہیں کرتا، وہ مسلمان پہ کس طرح کرے گا؟ اس نے کافر کو بھی سانس دے رکھی ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے۔ وہ مسلمان تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر ظلم کیا؟ وہ تو کتنی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے میرا بندہ کسی طریقے سے میری طرف آئے۔ آپ ایک بار اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ کرو، فلاں وظیفہ کرو، فلاں کرو، مال و دولت سے تمہارا گھر بھر جائے گا، مال و دولت سے جیبیں بھر جائیں گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میں اس نعمت کے اندر تمہارے لیے برکت ڈال دوں گا۔ کیا فائدہ ان کروڑوں روپوں کا، کیا فائدہ ان ہزاروں روپوں کا جن میں 1 روپے کے برابر بھی برکت نہ ہو؟ میرے دوستوں، ان کروڑ روپوں سے وہ روپیہ اچھا نہیں ہے کہ جس 1 روپے کے اندر اتنی برکت ہو کہ وہ کروڑ روپوں کے برابر پہنچے۔ آخر بھوک مٹانے کی صفت روٹی میں کس نے رکھی ہے؟ اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ میرے دوستوں،
کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کھانے میں برکت ڈالے گا۔ پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، وہ پینے میں برکت ڈالے گا۔ کیا پینے کے بعد ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج دنیا کی مال و دولت کے پیچھے پڑے ہیں، یہ جو سکون سے پانی پی رہے ہیں، کیا صحابہ کو یہ پانی اتنی آسانی سے مل جاتا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار کو یہ پانی سکون سے مل جاتا تھا؟ ہم تو اسے کیسے مزے سے پی لیتے ہیں، اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اس صحراؤں میں کس طرح پانی کے پیچھے تڑپتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مال دے۔ ٹھیک ہے، مال مانگنا کوئی برا نہیں ہے، اللہ سے سوال کریں، لیکن یا اللہ اتنا ہی مال دے کہ جتنے پر میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ یا اللہ اتنا زیادہ مال نہ دینا کہ اللہ میں تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگ جاؤں، تیرے حکم سے عدولی کرنے لگ جاؤں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔